اور سورت ہود جو ہے یہ ویسے نزول کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ سورت یونس کے بعد ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ دلائل نقلیہ بیان فرمائیں گے۔ دلائل نقلیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتے ہیں نبیوں کے۔ تو سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ سورۃ ہود کے اندر واقعات آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر جو ہے نا وہ کچھ بال سفید آئے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہونے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں پڑھتا ہوں تو میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بال جو ہیں وہ سفید آ گئے۔ کتنے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک بندے نے خواب دیکھا اور بیان کیا مولوی صاحب سے آ کر کہ مجھے رات کو خواب کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے آ کر یہ بات کی، یہ بات۔ تو وہ مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ کو نا دیدار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بتائیں آپ کا چہرہ کس قسم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو کہنے لگے اتنا نورانی چہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سفید داڑھی تھی، سفید مونچھیں تھیں، سفید بال تھے۔ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں تھی، آپ نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی جو ہے نا وہ صرف 17 بال تھے جو سفید ہوئے تھے، ویسے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ کالی رہی تھی، صرف 17 بال جو ہے نا وہ سفید ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود ایسی سورت ہے کہ جمعے کے دن پڑھنی چاہیے، سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنی چاہیے اور سورۃ ہود کی تلاوت بھی جمعے کے دن کرنی چاہیے۔ سورۃ کہف تو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن سورۃ ہود پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں غفلت کی جاتی ہے، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، دارمی کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ سورۃ ہود کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے، اس کے اندر خوف کی باتیں ہیں، تو انسان جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، غور و فکر کرے گا تو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آئے گا۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، کتاب احکمت، یہ کتاب ہے احکمت آیاتو، پختہ کی گئی ہیں آیاتو، اس کی آیتیں۔ احکمت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی جو آیات ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہے، اس کتاب کے اندر بڑی حکمت کی آیات ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے احکمت آیاتو کہ اس کی جو آیات ہیں بڑی محکم ہیں، بڑی پختہ ہیں، بڑی مستحکم ہیں۔ اور یہ مقابلے کے اندر آیا نسخ کے کہ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اس کے اندر جو آیات ہوتی تھیں، جو باتیں ہوتی تھیں وہ منسوخ ہو جاتی تھیں، کینسل ہو جاتی تھیں، لیکن یہ جو اس قرآن کی آیتیں ہیں یہ ناقابل نسخ ہیں، یہ پختہ ہیں، یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گی۔ ثم فصلت، پھر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ قرآن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بڑی پختہ ہیں، ثم فصلت، پھر اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کھول کھول کر بیان کیے گئے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں نا فصل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان جو چیز فاصلہ کر دیتی ہے، جدائی ڈال دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فصل ہے، یہ ان دونوں چیزوں کے درمیان فاصلہ کر دینے والی ہے۔ تو فرمایا کہ ثم فصلت، اسی طرح قرآن کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کی تفصیلات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، اسی طرح دلائل عقلیہ ہیں، دلائل نقلیہ ہیں، اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے حکیم جو بڑی حکمت والی ہے، خبیر بڑی خبر رکھنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جو بھی آیت کے اندر آخر پر اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں نا ان کا پہلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب حکیم کا تعلق احکمت آیاتو کے ساتھ ہے اور خبیر کا تعلق جو ہے وہ ثم فصلت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کی آیتوں کو بڑا محکم بنایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعبدو، کہ
کہ نہ عبادت کرو تم الا اللہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ پورے قرآن کا، پورے دین کا، قرآن کے اندر جتنی صفات ہیں ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے اور مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی انسان عبادت نہ کرے۔ پوری کائنات جو وجہ تخلیق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ صرف میری عبادت کریں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر لا مقصود من هذا الکتاب الشریف، اس کتاب کا اور کوئی مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے اور پوری زندگی وہ قرآن کو بیان کرتا رہتا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ فقد خواب و خسرا، ایسا آدمی خراب بھی ہوا اور گھاٹے کے اندر بھی رہا۔ اننی لکم، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ استغفار کرو، توبہ کرو، ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ دوسرے نمبر پر توبہ کا لفظ آیا اور پہلے نمبر پر استغفار کا لفظ آیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصل کے اندر توبہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے حقیقت کے اندر وہی توبہ ہے، تو پہلے استغفار کا لفظ لے کر آئے، پھر توبو کا لفظ لے کر آئے توبہ کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو توبو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم توبہ کرو، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے استغفار طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس استغفار کے اوپر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنے رجوع کو قائم رکھو۔ یعنی کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے استغفار کرو، اور اگر انسان اچھے طریقے سے ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بار بار توبہ کرتا رہے، بار بار توبہ کرتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان اگر ایک گناہ کی توبہ بار بار کرتا رہے تو بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کی توبہ کر لی، پھر انسان کو چاہیے کہ اس توبہ کر کے اس گناہ کا تذکرہ ہی چھوڑ دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور بار بار اسی گناہ کا اس کو خیال آتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ خیال آتا رہتا ہے تو انسان کو اسی گناہ کی لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان چرس کا عادی ہے، چرس پیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ چرس نہیں پیوں گا۔ اب اچھے طریقے سے توبہ کر کے اس کو خیال بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ایک انسان صبح شام یاد کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ میں پہلے تو چرس پیتا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو جب بار بار اس کے ذہن کے اندر وہ نشہ آئے گا نا تو پھر وہ اسی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ اچھے طریقے سے انسان توبہ کر لے، پھر اس گناہ کا خیال ہی نہ لے کر آئے، بالکل ترک کر دے، ثم توبوا الیہ، اور پھر نیکی کے اوپر جو ہے وہ انسان ڈٹا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے۔ یمتعکم، بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ بدلے کے اندر کیا کریں گے؟ یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ دیں گے، متاعا حسنا، اچھا فائدہ دینا، الی اجل مسمی، ایک مخصوص مدت تک، ویؤتی، اور وہ دے گا، کل ذی فضل فضلا، ہر ایک صاحب فضل کو اس کا انعام دے گا، کہ جو آدمی عزت والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا بدلہ دیں گے، جو خیر کے کام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خیر کے کاموں کو اس کا بدلہ دیں گے۔ کل ذی فضل فضلا وَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم روگردانی کرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، پس بے شک میں، أَخَافُ عَلَيْكُمْ، ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا سن لو، انہم، بے شک وہ لوگ، یثنون، دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے، چھپنے کے لیے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ الا سن لو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ لوگ یستغشون، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کو،
یعلم ما یسرون، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ علیم علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اب یہ آیت کا مرجع کون ہے؟ اصل کے اندر یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو اس کے بارے میں دو آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ سوچتے تھے کہ ہم جو چیز بھی آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، تو کوئی تو ایسا آدمی ہے جو ہماری باتیں سنتا ہے اور سن کر جا کر باتوں کو پہنچا دیتا ہے، یا کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے جو ہماری باتوں کو سن لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم میٹنگ کر رہے ہوں تو ہمیں جو ہے نا وہ آپس کے اندر قریب ہو کر جھک کر بات کرنی چاہیے، اوپر کپڑا ڈال لینا چاہیے کہ تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا ہماری بات کو سن نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار بے شک وہ لوگ یثنون دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ اسے چھپ جائیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ وہ کس طرح کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے شرم کے معاملے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرتے تھے، اتنی زیادہ خیال کرتے تھے کہ جب وہ اکیلی حالت کے اندر ہوتے تھے، جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، نہانے کے لیے جاتے، تو نہاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنا جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ دوہرا کر لیتے تھے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپ جائیں۔ تو یہ ایک ان کی کیفیت تھی، ایک ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم چھپ جائیں۔ کپڑے اتارتے ہوئے جو ہے وہ بڑا حیا کا مظاہرہ کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم جو ہے وہ سینوں کو دوہرا بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ الا انہم، خبردار بے شک وہ لوگ، یثنون صدورہم، وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ اسے چھپ جائیں۔ الا، سن لو، حین یستغشون، جب وہ اوڑھتے ہیں ثیابہم، اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون، تو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر وقت انسان کے دل کے اندر اگر یہ خیال رہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو یہی وہ احسان ہے جس کا حدیث جبرائیل کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے۔ اور یہ صرف عبادت کے اندر یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر معاملے کے اندر انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں کو ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ 11واں پارہ مکمل ہو گئے، ٹیسٹ انشاءاللہ ہفتے کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان